ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے جو روشن ادوار ہیں، جو خوبصورت سال ان کی خلافت میں گزرے، اس میں سے چند ان کی سیرت کے واقعات کو دیکھیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد کچھ دیر لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وقت کا امیر المومنین، اور امیر المومنین بھی کوئی چھوٹے رقبے کا نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ پورے پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ کلومیٹر نہیں، 22 لاکھ میل۔ تو اتنی بڑی حکمرانی، اتنی بڑی سلطنت کا حکمران مصلی پہ امامت کرواتا ہے، تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیں اپنی حکمرانی کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کا تعلق مسجد، محراب اور مصلی سے ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو مسجد نہیں آتے، جو مصلی کے وارث نہیں ہیں، جو محراب کے وارث نہیں ہیں، تو وہ عوامی مسائل کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی ترجیحات اپنی ذات، اپنی اولاد ہوگی، وہ عوام کے لیے نہیں نکلیں گے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، مسجد کے اندر ہی۔ کسی کی کوئی ضرورت ہوتی تو اس سے بات چیت کرتے، لوگ بیان کرتے کہ امیر المومنین میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔
اور اگر کسی کی کوئی حاجت نہ ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنے گھر کو چلے جاتے۔ ایک دن ایک سے زیادہ نمازیں پڑھائیں لیکن عادت کے مطابق لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھے، ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھے اور گھر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں سید حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا اور میں نے ان کے خادم، ایک خادم تھا جس کا نام تھا برفا، اس سے پوچھا کہ کیا امیر المومنین بیمار ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، وہ بیمار تو نہیں ہیں۔ تو میں وہاں پر ان کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ آج معمول کے مطابق وہ نمازیوں میں بیٹھے نہیں، چلے جاتے تھے، شاید ان کی طبیعت ناساز ہو۔ تو میں بیٹھ گیا ان کے دروازے پر۔ پھر عثمان بن عفان ہی آئے اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر برفا باہر آیا اور اس نے کہا اے ابن عفان کھڑے ہو جاؤ اور اے ابن عباس کھڑے ہو جائیے۔ تو جب ہم سیدنا عمر کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سامنے نا غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کہیں سے اناج غلہ آیا ہوا تھا، ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اب حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان یہ دونوں جب حضرت عمر فاروق کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا میں نے سب اہل مدینہ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، مدینہ میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے بارے میں نے غور و فکر کیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں کے عزیز و اقارب رشتہ دار سب سے زیادہ مدینہ میں رہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لہٰذا تم دونوں یہ مال لے جاؤ اور ان میں تقسیم کرو، یہ مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے کچھ مال ہے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو اور جو بچ جائے اسے واپس کر دینا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ غلہ اکٹھا کیا اور لے کر گئے رشتہ داروں کے پاس۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھا رہا اور کہا کہ اگر یہ مال کم ہو گیا، حضرت عثمان تو وہ مال لے کر چلے گئے تقسیم کرنے کے لیے، تو میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اگر یہ جو مال آپ مجھے دے رہی ہیں اگر میرے رشتہ داروں سے کم ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ کیا آپ ہمیں اور مال دیں گے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے باپ بڑے عقل مند تھے، ابن عباس کو فرماتے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عباس، تو کہتے ہیں کہ آپ کے باپ بڑے عقل مند اور دانائی کے آدمی تھے، اگر ایسا ہی مال میں ان کو دیتا تو وہ صبر شکر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ لے کر چلے جاتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے۔ یہ بات کا مسئلہ تھا کہ لوگوں میں پورا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اب ہمارے ہاں بھی بعض اوقات نا ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تقسیم ہو رہی ہوتی نا چیز تو ہم آگے کا سوچتے ہیں، زیادہ کا سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پورا آئے نہ آئے، ہمیں فلاں کے لیے دے دو، فلاں کے لیے دے دو۔ جو چیز جتنی میسر ہو وقت کا امیر دے اتنی لے لو اور اس سے جا کر گزارا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اگر ہم جو چیز موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے آگے کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو یہ صحابہ کرام کا وتیرہ نہیں تھا۔ دیکھیں نا یہ بنی اسرائیل میں بھی یہ مصیبت تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بنا بنایا پکا پکایا کھانا آسمانوں سے نازل فرماتے تھے اور ان کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ نے کھانے کو محفوظ نہیں کرنا ہے، جتنا کھا لو باقی چھوڑ دینا، وہ اشراط الارض پرندے چرند پرند وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ اب ان میں سے بھی لوگ کیا کرتے کہ کچھ رکھ لیتے تھے کہ پتہ نہیں شام کو آئے کہ نہ آئے۔ اب جو رب ان کو ایک وقت کا کھانا دے رہا ہے اور وعدہ فرما رہا ہے کہ اگلے وقت کا تمہارے پاس دوبارہ آ جائے گا، تم نے محفوظ نہیں کرنا، وہ اس ڈر سے محفوظ کرتے کہ اکٹھا کر لو، شام کو آ گیا تو یہ پھینک دیں گے اور اگر نہ آیا تو پھر اسی کو کھا لیں گے۔ اب یہ جو کھانا بدبودار ہو جاتا ہے نا، زیادہ دیر ہم رکھ نہیں سکتے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اس وقت سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کھانا بدبودار ہو جایا کرتا تھا جو وہ رکھتے تھے، نیا آتا تھا۔ تو جتنا میرے پاس آپ کے پاس اللہ نے رزق دے دیا ہے نا، ہم نے اس پر قناعت اور شکر کرنا ہے۔
کہ یا اللہ بہت ہے، آپ نے ہمیں یہ عطا کر دیا ہے، یہ ہمارے پاس کافی ہے، اور اس سے زیادہ کی جو ہمیں حاجت ہوگی ہم پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ اور دعا کیسے کریں گے، مانگیں گے کیسے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مانگنا ہے، شکوے کے ذریعے سے نہیں۔ جو ہے اس پر صبر کرنا ہے، اور جس کی ضرورت ہے نماز پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ میری یہ ضروریات ہیں، اس کو پورا فرما دے۔ عوام الناس کے اندر مال تقسیم کرنے کا بڑا رواج تھا، وقت کا امیر المومنین یہ کام کیا کرتا تھا۔ مالک ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے مجھے بلایا، میں دن چڑھے ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں ایک چوکی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹیاں سی جو بنی ہوتی ہیں، اور اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور آپ چمڑے کے ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ اے مالک، تمہاری قوم میں سے کئی گھر والے آئے ہیں، میں نے انہیں کچھ مال دیا ہے، تم یہ مال بھی اٹھاؤ اور جا کر ان میں تقسیم کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین یہ آپ تقسیم کر دیں، آپ امیر المومنین ہیں، لوگوں کی نظر میں ایک آپ کا کردار بنے گا کہ دیکھو جی امیر جو ہے وہ اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ رعایا تک مال پہنچتا رہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ آج دیکھیں ہمارا کیا وتیرہ ہے، ہم چھوٹا چھوٹا تعاون کر کے کتنا جتلاتے ہیں، کتنی اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ تم لے جاؤ، جو تقسیم کرو، بس مجھے اتنا ذہنی اطمینان مل جائے کہ لوگوں کے پاس رزق موجود ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ایک ایماندار اور غریب پرور اور رعایا پرور امیر کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اسلم ان کا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر نے ہنی نامی ایک غلام کو بلایا جو سرکاری چراگاہ کا نگران تھا۔ وہاں پر ایک چراگاہ تھی جو سرکار کے کنٹرول میں تھی، اور کہا کہ چراگاہ میں اونٹوں کی کیا کیفیت ہے۔ اب دیکھیں رعایا پروری خاندان کو ترجیح نہیں دیتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ جی ماشاءاللہ خوشحال ہیں، چراگاہ میں گھاس ہے، جانور موٹے تازے ہو رہے ہیں۔ تو آپ گئے باقاعدہ چراگاہ کا دورہ کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، دیکھا کہ ایک اونٹ سب سے موٹا ہے۔ کہا یہ کس کا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ جی آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ سب سے موٹا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی باقی چراگاہ کے اونٹ جو ہے نا ایک وقت مقرر ہے، لوگ لاتے ہیں اپنے اونٹوں کو چارہ کھلا کر لے جاتے ہیں، اس اونٹ کو کوئی بھی نہیں ہٹاتا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ آپ نے کہا اس کو بلایا جائے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تو پوچھا کہ عبداللہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تمہارا اونٹ ہر وقت چراگاہ کے اندر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے تو ان سے کوئی خاص اپنے لیے فیور یا مدد نہیں مانگی کہ میرے لیے الگ قانون بنا دو، لوگ بذات خود ہی میرے اونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی اپنے اونٹ لے جاتے ہیں، میرا اونٹ یہاں پہ کھڑا رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کتنے کا خریدا تھا؟ انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے بتایا کہ جتنے درہم یا دینار کا ہے۔ اب یہ کتنے کا ہے؟ اب اس کی قیمت 3 گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو بیچو، اور جتنی قیمت تمہاری اس وقت تھی نا اونٹ کی اتنی لے لو، اور 2 گنا جو باقی اضافی ہے وہ بیت المال میں ڈالو، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ آج کون کرتا ہے ایسے؟ ایک علاقے کا مشروب لایا گیا، شربت مشہور تھا کسی علاقے کا وہ پھل، کہا کہ امیر المومنین یہ اس علاقے کا خاص شربت ہے، آپ کے لیے خاص طور پر منگایا گیا ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا کیا کہ اس شربت کو وہاں کے غریب لوگ پیتے ہیں؟ جو عام مزدور طبقہ غریب آدمی یہ پیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو بڑا مشکل ہے، بہت مہنگا شربت ہے، ان کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ، جب وہاں کی عام عوام اس شربت کو پینا شروع کر دے تو میرے لیے بھی لے آنا۔ ایسے حکمران ہمیں چاہیے۔ گھر کے اندر 2 دیے رکھے ہوئے تھے، اور ایک دیا حکمرانی کے امور کو سنبھالنے کے لیے، اور ایک دیا اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے۔
2 دیے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ سرکاری بیت المال میں سے تیل لے کر ایک ہی دیا جل رہا ہو کہ گھر کا بھی کام چلے اور حکمرانی کے امور بھی چلیں. ایسے نہیں. جب حکومت کا کام کرتے تھے رات کے وقت تو وہ دیا جلاتے تھے جس میں بیت المال کا تیل ہوتا تھا, اور جب گھر کے امور کے لیے چلاتے تھے تو گھر والا دیا جلاتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے سرکاری عہدیداران ہیں, کسی کے پاس بھی کوئی سرکاری اختیار موجود ہے, ان کو گاڑیاں دی گئی ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ایک نوٹیفیکیشن فیس بک پہ چلتا رہا ہے کہ ایک چیف جسٹس نے وابڈا کو خط لکھا ہے کہ جی ہمارے گھروں کی بجلی فری ہے, 2000 یونٹ غالباً آپ ہمیں فری دیتے ہیں. اب میں نے گھر میں سولر لگوایا ہوا ہے, میں تو وہ 2000 یونٹ لے ہی نہیں رہا, لہٰذا ایسے کریں کہ وہ 2000 یونٹ کے پیسے بنا کر وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کریں. یہ ہمارے عدلیہ کے منصفین کا یہ حال ہے, تو عام عوام کا پھر کیا حال ہوگا؟ بھئی اگر آپ نے سولر لگوا دیا ہے اور آپ وہ یونٹ نہیں استعمال کر رہے ہیں تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو وہ پورے کر کے دیے جائیں. ایک سہولت تھی حکومت کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے, جب آپ نے وہ سہولت ختم کر کے سولر سسٹم لگوا دیا تو یونٹ والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر یہ گاڑیوں میں تیل ڈلواتے ہیں. ہمارے پاک پتن میں ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے, دوست ہے ہمارے, وہ باقاعدہ ہر مہینے کھانے وال جاتا ہے یہاں سے, اپنی گاڑی کی ٹینکی بھی فل کروا کے لاتا ہے اپنے اس دوست سے. اس کا ایک دوست سرکاری آفیسر ہے جس کو تیل فری ملا ہوا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میرا تو اتنا تیل استعمال نہیں ہوتا, یہ اس کا دوست ہے, اپنی گاڑی جاتا ہے لے کر, ایک کین بھروا کر 20 لیٹر والی اور اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروا کر اس کے کھاتے میں پیٹرول پمپ سے وہ لے کر آتا ہے مانا. ملک کہاں سے ترقی کریں جب ہر بندہ کھانے کی نیت بنا کر بیٹھا ہو, حکمرانوں کی نیت بھی بیت المال پر ہو اور عوام کی نیت بھی بیت المال پر ہو. تو یہی حالات ہوں گے جس وقت ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں. کوئی بندہ پرواہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. سڑکوں کے اوپر اگر لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ دن کو بھی جل رہی ہوں گی, کوئی اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں. اگر سرکاری اداروں میں چلے جائیں, کوئی بندہ بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہوا ہے, پنکھے چلتے رہیں گے, کوئی بند کرنے والا نہیں ہوگا کہ جی گورنمنٹ کا سلسلہ ہے. پھر ان کے اپنے الاؤنس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ یہ قوم ان کو برداشت نہیں کر سکتی. میرے عزیز بھائیوں, یہ سیرت ہمیں حکمرانوں کی جو خلفائے راشدین کے دور میں ملتی ہے, ہم ان سے یہ مطالبہ کریں, اور ان سے ہم یہ مطالبہ کر بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے منتخب ایسے لوگوں کو کیا ہوا ہے جن کا تعلق ہی دین سے بہت کمزور ہے. جو بندہ دین جانتا سمجھتا ہے نا اور بے راہ روی کا شکار ہے, ہو سکتا ہے اس کو کس دن غیرت آ جائے کہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا تھا, احادیث میں, خلفائے راشدین کی سیرت میں, کہ بھائی یہ مال تمہارا نہیں ہے, اس کا حساب نہیں تم دے سکو گے. انہی حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جن کے اونٹ کی بات ہو رہی تھی. کہتے ہیں جب میرے والد فوت ہو گئے تو 1 سال بعد, فوت ہونے کے 1 سال بعد, میں اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. وہ ایسے نا اپنا پسینہ صاف کر رہے تھے خواب کے اندر اور پریشانی کی کیفیت میں تھے. تو میں نے کہا ابا جان آپ اتنے پریشان کیوں ہیں, اتنے پسینے میں شرابور کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں بیٹا 1 سال ہو گیا مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے, آج میں جو میرے پاس امیر المومنین کا منصب تھا نا اس کا حساب کتاب دے کے فارغ ہوا ہوں. ابھی میری ذات کا حساب میرے اوپر باقی ہے. عہدے کا حساب دے کر میں فارغ ہوا ہوں, میری ذات کا حساب ابھی میرے اوپر باقی ہے. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کو عشرہ مبشرہ میں نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں دے دی ہوئی ہیں کہ آپ جنتی ہیں. ان کو سرٹیفکیٹ مل چکے ہوئے ہیں کہ آپ جنتی ہیں. میرے آپ کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سوچتے ہوئے سر انجام دیں. کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. دیکھیں نا وہ پرائمری کی کتابوں میں واقعہ پڑھا تھا ہم نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی, ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ بیٹی آپ دودھ میں پانی کیوں نہیں ڈالا آپ نے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اماں جان دودھ میں پانی ڈالنا تو غیر شرعی امر ہے, اور امیر المومنین جو ہے نا وہ بھی
گشت پر ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے اپنے کانوں سے، اور پھر اس بیٹی کا باقاعدہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لیا، اور آگے اس میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں۔ اس عورت میں سے ماں جتنی نیک ہوگی، ماں کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ اولاد کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ جب ماں اور باپ حرام خوری پہ لگے ہوئے ہوں، سود، رشوت، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، اور اولاد کی پرورش بھی اسی رزق سے ہو رہی ہو، اور ہم یہ امید رکھیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے گی، صرف امیدوں سے کام نہیں بنا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک ضعیف عورت کو کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر چلی جا رہی ہے، اور جا کر حضرت عمر نے جا کر اونٹ پاس روک دیا کہ اماں آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا میں فلاں قبیلے میں جا رہی ہوں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، گھر میں آٹا تک نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، تو میں جا رہی ہوں، قبیلے والوں سے میرا تعلق ہے، جا کر ان کو کہتی ہوں مجھے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے امیر المومنین کو کہا ہے؟ اب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا سے، کیمروں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا وزیر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم میں سے بھی بیشتر لوگوں نے عمران خان، زرداری، نواز شریف ان کو نہ دیکھا ہوتا، ہم ان کی تصویریں دیکھ کر ان کو پہچانتے۔ تو اس عورت نے بھی حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہوا نہیں تھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا آپ نے امیر المومنین کو جا کر کہا ہے کہ میرے گھر میں غلہ نہیں ہے؟ اب اس عورت کا جواب سنیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں کیوں جا کر کہوں؟ امیر المومنین وہ ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رعایا کے کس کس گھر میں غلہ نہیں ہے، میں جا کر اس کو کہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا کہ عمر کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہیں اپنی رعایا کا پتہ کرنا ہوگا کہ کس کے گھر میں اناج ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے۔ اس بوڑھی عورت کو ساتھ لیا اور بیت المال میں گئے اور اپنے غلام سے کہا کہ غلہ میرے کندھے پہ رکھواؤ۔ اب غلام کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میرا حساب تم نہیں دو گے قیامت والے دن، میرا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ آج اس عورت نے کتنا بڑا شکوہ کیا، خود اناج اٹھایا اور اس کے گھر میں چھوڑ کر ہے۔ آج کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ ہمارا زرعی ملک ہے میرے بھائیوں، گندم کے ڈھیر پچھلے سال کے لگے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر مصنوعی بحران پیدا کیے جاتے ہیں، آٹے کے، گندم کے، غلے کے، اور ہمارے یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان کے کانوں تک کے اوپر جوں تک نہیں ڈھینگتی کہ خواتین ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں۔ آئے روز ہم واقعات سن رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ میں نے پچھلے دنوں میں کسی واٹس ایپ کے اندر دیکھا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے بجلی کے بل کے تنازع پر۔ بل زیادہ آیا گھر کا، بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ ہر وقت فلاں بجلی چلتی رہتی ہے، اے سی چلتے رہتے ہیں، تم خیال نہیں کرتے ہو۔ آگے سے اس نے بھی کوئی گرما گرمی کی، کرتے کرواتے جھگڑا ہوا اور اس نے چھری بھائی کی گردن پر ماری اور وہ وہیں پہ بیچارہ ڈھیر ہو گیا۔ لوگ ذہنی پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں، نفسیاتی طور پر بیمار ہو رہے ہیں۔ حکمرانوں کو کیا ہے؟ کبھی کسی حکمران کے منہ سے سنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بحث اس بات پر ہو گئی ہو کہ ہم نے روزمرہ کی چیزیں سستی کیسے کرنی ہے؟ بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کہ جی وہ سیٹیں عمران خان کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، عمران خان کے پرچے ختم کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں۔ ساری حکومتی مشینری اسی بات پر لگی کھڑی ہے۔ عوام جائے پہاڑ میں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں نا، یہ صرف دعاؤں سے حل نہیں ہونے، یاد رکھیے گا۔ میں کہوں کہ جی جمعہ پڑھنے آئیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اچھے کر دیں، نہیں۔ ہماری بنیادی اکائی خراب ہو چکی ہے، اکائی میں ہوں، اکائی آپ ہیں، ہم خراب ہو چکے ہیں اور ہماری خرابی کے اثرات اوپر تک جا چکے ہیں۔ دو طرح سے حالات بہتر ہوتے ہیں، یا تو اوپر سے حکمران کو اللہ ایسی ہدایت دے کہ وہ کہے کہ بھئی آج کے بعد میں ملک کے اندر سے سودی نظام کا خاتمہ کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر کتنے فرقے اور مسالک ہیں، اہل حدیث جماعت، اہل توحید، دیوبندی جماعت، پورا ایک تبلیغی اجتماع کتنے دنوں تک ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں، دعوت اسلامی کے دوست احباب کتنے زیادہ ہیں۔ ہمارے بیشتر مساجد کے اندر سنی بہت زیادہ،
دیوبندی بہت زیادہ، اہل حدیث بے انتہا، یہ سارے مل کر بھی ملک کے اندر سے سود نہیں ختم کروا سکے۔ کسی میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہوئی کہ ہم آئے روز مختلف معاملات پر جمعے بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بنیادی چیز سود ہے جس نے ہمارے ملک سے برکتیں تک اٹھا کے رکھ دی ہیں۔ کون نہیں جانتا سود کے معاملات کو، کہ اگر سود کا ایک لقمہ بھی کھایا ہوا ہے تو 40 دن تک عبادت ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے ملک کی ساری معیشت ہی سود پر مبنی ہے۔ یہ جو IMF سے قرضے ہم لیتے ہیں یہ سود پہ لیتے ہیں، اور اس سود کو اتارنے کے لیے پھر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو جب ہر بندہ سودی معیشت میں مقروض ہوگا تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ وسائل موجود ہیں پاکستان کے اندر، الحمدللہ وسائل موجود ہیں کہ ہم بغیر سود کے، یہاں پر یہ علاقہ بھی زرعی ہے، پانی بھی میٹھے ہیں، بہت اچھی فصلیں کی جا سکتی ہیں، صرف ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا انڈیا، اس نے ذمہ داروں کو اتنا خوشحال کر کے رکھ دیا ہے کہ بجلی، بیج، ہر چیز، کھاد، سپرے وہ ذمہ دار کو مہیا حکومت کر رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب فصل تیار ہو جائے گی تو حکومت کا پیسہ حکومت کو لوٹا دینا، باقی سارا تمہارا ہے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر تو آڑھتیوں کے چنگل میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ ادھار لے کر جاتے ہیں آڑھتیوں سے، اس کے اوپر وہ سود لگاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی دکانوں میں مولوی حضرات کے فتوے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ سود میں نہیں آتا۔ میرے کہنے سے سود حلال ہو جائے گا؟ کسی کی اتنی جرت اور کسی کی اتنی ہمت اور اوقات کیسے ہو گئی کہ وہ سودی معاملات کو حلال قرار دینا شروع کر دے؟ 2000 روپے 2 فتویٰ لکھوا کر دکان میں لگا لو کہ ٹھیک ہے جی یہ جائز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ میرا خطبہ جمعہ، آپ کا یہاں پر آنا، میرا یہاں پر بولنا، یہ اس وقت کامیاب ہوگا جب ہم خطبات جمعہ سن کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سنتے ہیں جاتے ہیں، سنتے ہیں جاتے ہیں، 6 دن پڑھ گئے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چہرے بھی بدلیں گے، کل کو عمران خان آ جائے، کل کو نواز شریف آ جائے، کل کو بلاول بھٹو آ جائے، کبھی بھی نظام نہیں بدلے گا۔ نظام کیوں نہیں بدلے گا؟ کہ قرآن و سنت نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اور ہمارا ملکی نظام قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہماری عدالتوں کے اندر قرآن نافذ نہیں ہے، اور اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ تو اللہ یہ کہے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہاں پر تعزیرات پاکستان اور تعزیرات ہند کے تحت فیصلے ہوں گے، وہ انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ آپ دیکھیں اللہ نے قانون کیا بنایا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ صدر مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دیکھیں جی یہ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن کا قانون لاگو کرو، اگر میں قرآن کا قانون یہ ہاتھ کاٹنے والا لاگو کر دوں تو پاکستان کی 20 کروڑ آبادی میں سے 18 کروڑ تو ہاتھ کٹے ہو جائیں گے۔ مطلب کیا؟ 18 کروڑ لوگ چور ہیں، 18 کروڑ لوگ چوری کرتے ہیں جن کے میں ہاتھ کاٹوں؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، سارے پھر چوری نہیں کریں گے۔ آپ اعلان کریں کہ نگینہ چوک کے اندر، سکندر چوک کے اندر، جمال چوک کے اندر، مچھلی چوک کے اندر آج چور کا سرے عام ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک دفعہ اعلان ہو، اور یہ قاضی کرے گا، میں اور آپ نہیں کریں گے۔ قانون کو ہاتھ میں عوام نہیں لے سکتی، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگ آئیں دیکھیں، اب رش پڑے ہوں چوکوں کے اندر، کیا ہے جی؟ چور کے ہاتھ کاٹے جانے۔ کسی چوک کے اندر اعلان ہو کہ زانی کو کوڑے مارے جائیں گے، کسی اور چوک کے اندر اعلان ہو کہ قاتل کو سرے عام پھانسی ہونی ہے، کسی اور چوک کے اندر اعلان ہو کہ آج شراب پینے والوں کو 80 کوڑا مارا جائے گا۔ آپ یقین مانیے اس سزا کا ایک دفعہ لاگو کر کے دیکھ لیں، کتنے چور چوری کرنا چھوڑ جائیں گے، کتنے لوگ بدکاریاں کرنا چھوڑ جائیں گے، اور کتنے لوگ شرابیں پینا چھوڑ جائیں گے۔ کیوں یہ سارے عمل ہو رہے ہیں؟ کہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ چور پکڑا جاتا ہے، چوریاں کرنے کے بعد، کئی چوریوں کے بعد اس نے عفت و عصمت کو بھی روندا، گھروں میں جا کر بے پردگی بھی کی، مال بھی لوٹے، بعض کو قتل بھی کیا،
وہ کئی چوریوں کے بعد ایک دفعہ پکڑا گیا، پیچھے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی ضمانتیں بھی کروا رہے ہیں اور وہ باعزت بری بھی ہو جاتا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 6 مہینے، سال وہ جیل کے اندر رہتا ہے، پھر چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ اسی کام پہ۔ جب ہاتھ کٹیں گے، اور ہمارے پاکستانیوں نے تو یہ بدنامی جا کر باہر کے ملکوں میں بھی ہماری کروائی ہے۔ یہاں سے ویزے پر گئے ہیں، سعودیہ کے اندر بے شمار پاکستانی پکڑے گئے جو وہاں پر بھیک مانگ رہے تھے، بے شمار لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے۔ تو عزیز بھائیوں، ہم بحیثیت قوم اخلاقی پستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں خود کو ٹھیک کر لوں گا اور آپ خود کو ٹھیک کریں گے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب معاشرہ ٹھیک ہوگا تو ہم اپنے اوپر ان حکمرانوں کو لائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیوں، ایک تو مسجد مبارک نگینہ چوک کے اندر واٹر فلٹریشن پلانٹ ہمارا لگا ہوا تھا کافی عرصے سے، اس میں کوئی خرابی آئی ہوئی ہے تو اس کو دوست ٹھیک کروا رہے ہیں۔ تو جس کو بھی اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے اس میں تعاون کرنے کے لیے، تو اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کروانے کے لیے اپنا تعاون جماعتی بھائیوں کے ساتھ کریں۔ اس کے علاوہ ایک کورس کروا رہے ہیں دوست احباب تیراکی کا، یہ 30 تاریخ سے شروع ہوگا اور 6 تاریخ تک غالباً جانا ہے جمال چوک میں تیراکی سیکھنے کے لیے۔ تو بچے جن کے فارغ ہیں چھٹیوں کے اندر، یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ ایک سکل ہے ایسی۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے سکول ہیں نا، بیکن ہاؤس وغیرہ، یہاں پر 25-25 ہزار روپے فیس لی جاتی ہے، وہ بچوں کو باقاعدہ تیراکی سکھاتے ہیں، گھڑ سواری سکھاتے ہیں۔ یہ انسانی ضرورت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس میں بڑی اچھی ورزش بھی ہے۔ تو 6-7 دن کا کورس ہے، وہ مختلف طریقے کی تیراکی سکھائیں گے۔ یہ سپورٹس میں بھی آ جاتی ہے، اگر کوئی بچہ اچھا ہے، طاقتور ہے، جسمانی طور پر فٹ ہے، وہ اس کو آگے اپنا پروفیشن بنا کر انٹرنیشنل مقابلوں میں، یہ اولمپکس وغیرہ میں تیراکی کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی مہارتیں صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، تیراکی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، تلوار بازی، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام سیکھا کرتے تھے، کشتی تک سیکھتے تھے۔ تو بچوں کو ایسی جسمانی ضروریات کی چیزوں میں نا آپ ملوث کریں تاکہ وہ موبائل سے ہٹ کر، LED سے ہٹ کر ایسی چیزوں میں اپنے جسم کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔